بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، پہلی قسط جن حضرات نے ملاحظہ کی ہے وہ تو جانتے ہیں، اور جو یہ ہماری دوسری قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں ان کے لیے ابتدائی وضاحت کہ ہم اپنے والد گرامی حضور ریاض الملت قدس سرہ کی کتاب مینار حقیقت کا خلاصہ قسط وار پیش کر رہے ہیں، اور یہ اس کی دوسری قسط ہے۔ اس میں وہ تمام سوالات اور جوابات موجود ہیں جو مختلف اسلام کے نام پر فتنے پھیلے، اور خاص کر فتنہ وہابیہ، وہ کیسے نجد سے، عرب سے، محمد بن عبد الوہاب نجدی سے اس کا آغاز ہوا، پھر ہندوستان میں کس نے اس کو مرحبا کہا، اور کیسے پھر یہاں اختلاف امت ہو گیا، افتراق امت ہو گیا، کیسے پھر چھوٹے چھوٹے فرقے بن گئے، اور اہل سنت و جماعت جو 14 صدیوں سے اپنے عقائد اور معمولات کے مطابق عبادات اور معاملات میں مشغول تھے، کیسے انہوں نے ان آزمائشوں میں مبتلا ہو کر اپنی بدحالی دیکھی، فرقے پہ فرقے بنتے گئے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنتی گئیں۔ یہ سارا محمد بن عبد الوہاب نجدی، جس کا ہم آگے جا کر تفصیلی تعارف کروائیں گے، اس کی وجہ سے ہوا۔ ہندوستان میں مولوی اسماعیل دہلوی، جسے شاہ اسماعیل دہلوی کہا جاتا ہے، اس نے اس سلسلے کو پھیلایا، متنازع کتابیں لکھیں جن میں متنازع عبارتیں آئیں، اور پھر مخصوص اپنے ہم نوا اپنے ساتھ شامل کر کے اس فتنے کو ہوا دی۔ حضرت ریاض الملت نے اس اپنی کتاب مینار حقیقت میں مختلف پہلے تو وجوہات پر روشنی ڈالی، پھر وہابیوں اور ان کے ہم نواؤں کی گستاخانہ عبارتوں اور ان کے آپس کے جو اختلافات ہیں ان کا تفصیلی تعارف کروایا ہے۔ ہم جگہ جگہ کتاب سے اقتباسات بھی پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی مختلف معلومات دے کر کریں گے۔ سبب تالیف میں جو حضرت نے لکھا، اس کے بعد پھر میں آتا ہوں کہ وہابیہ کے متعلق دیوبندیوں کے کیا نظریات ہیں، وہ آگے جا کے میں اسی کتاب سے پڑھتا ہوں، لیکن پہلے جو حضرت نے سبب تالیف کے عنوان سے سطور ارقام فرمائی ہے، میں پہلے وہ پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں: برادران اسلام، اس کتاب کی اشاعت سے کسی فرد یا فرقے پر تنقید کرنا نہیں، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اہل اسلام کی شامت اعمال کی وجہ سے جس طرف انہیں سہارنپور، گنگو، دیوبند اور ان کی تمام برانچوں، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت اور غیر مقلدین جو آج کل اپنے آپ کو سلفی کہلواتے ہیں اور اپنی مسجدوں کا نام محمدی مسجد رکھتے ہیں، اہل حدیث پہ نہیں کہا جاتا ہے، کہ ٹیم لے جا رہی ہے، وہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس لیے ان تمام لوگوں نے نہ معلوم کس مفاد کے پیش نظر تعلیم رسول کی جگہ تعلیم نجدیت کو، یعنی محمد بن عبد الوہاب نجدی کی تعلیم کو مسلط کرنے کا عزم بالجزم کر رکھا ہے۔ ان کی نگاہ میں صحیح اسلامی لوگ صرف اور صرف وہی ہیں جنہوں نے وہابی تحریک کی پشت پناہی کی۔ وہابی تحریک نے اتنا نقصان پہنچایا مسلمانوں کو، اتنا انہوں نے ظلم کیا، قتل کیا، انبیاء، اولیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے مزارات گرائے، قبرستانوں کے قبرستان فنا کر دیے۔ ساری ان کی جو تاریخ ہے وہ انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اور نجدی نظریات کی اشاعت کا ذمہ اٹھایا
چونکہ برصغیر میں اس کام کا آغاز سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل دہلوی نے کیا تھا، اس لیے ان کے پیروکاروں کو 1200 سال کی تاریخ میں ان جیسا کوئی نظر نہ آیا۔ یعنی ان سے پہلے کی جو تاریخ تھی تو ظاہر ہے وہ چونکہ اب انہیں اتنا عرصہ ہونے والا ہے تو اس سے پہلے ان سے پہلے شاہ اسماعیل دہلوی وغیرہ سے پہلے 1200 سال کی وہ مدت تھی، تو اس لیے یہاں 1200 سال لکھا۔ 1200 سال کی تاریخ میں ان جیسا کوئی نظر نہ آیا، اور ان کی والہانہ محبت میں ڈوب کر انہوں نے نجدی اور دہلوی کی طرح شرک گری کی دولت کو ایسا عام کیا کہ دوسرے تو درکنار بما اپنے جملہ اکابر و اصاغر کے خود بھی شرک کی لپیٹ میں آ گئے۔ ہاں، وہ جو اس نے محمد بن عبد الوہاب نجدی نے کتاب التوحید لکھی تھی اور عجیب و غریب شرک کا ایک تصور پیش کیا تھا اپنے مذموم مقاصد کو، جو انگریز دراصل اس سے پورا کروا رہے تھے، اور اس میں ایک انگریز تھا ہمفرے نے پوری ایک کتاب لکھی ہے جس کا تجزیہ ہمارے ام گرامی حضرت ابو الفیض قدس سرہ نے اپنی کتاب عالم اسلام کی عبرت کا سامان میں پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ موقع آنے پر ہم اس کے اقتباسات بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ہمفرے کی جو کتاب ہے ہمفرے کے اعترافات کے نام سے اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ تو ایسا شرک کا تصور پیش کیا کہ اپنے بھی پھر جتنے چھوٹے بڑے تھے صاحب اس کی، اور خود بھی شرک کی لپیٹ میں آ گئے۔ ظاہر ہے جب آپ ڈیفینیشن ہی غلط کریں گے، تعریف ہی غلط کریں گے، تو پھر کسی حکم کی تو وہ پھر لاگو تو ہوگا اس تعریف کے مطابق، تو اس سے پھر اگر وہ خود لپیٹ میں آتا ہے تو پھر تعریف جو کی ہوگی اس سے کیسے بچ سکتا ہے؟ ہماری اس پوری کتاب کا پورا مطالعہ کرنے سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی، لیکن بطور نمونہ چند سطریں ہم یہاں درج اس لیے کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے پوری کتاب کا مفہوم سمجھنے میں نہایت آسانی ہوگی، کیونکہ ان مختصر عبارتوں سے بغیر کسی پیچ و تاب کے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ شیخ نجدی یعنی محمد بن عبد الوہاب، اس پر محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں، اس پوری وہابی تحریک کے بارے میں کئی عربی کتابیں، خود مکہ مکرمہ کے مفتی حضرت زینی دالان نے فتنۃ الوہابیہ کے نام سے کتاب لکھی، اور بہت سی باقی کتابیں، اور اردو میں بھی بہت ساری کتابیں۔ انشاءاللہ آگے جا کر ہم مختلف کتابوں کا آپ کو تعارف بھی کروائیں گے۔ شیخ نجدی شاہ اسماعیل دہلوی اور ان کے آقا سید احمد بریلوی ہی اسلام کے صحیح خادم، حقیقی مجاہد اور مشرکوں کو خدا سے جوڑنے والے تھے۔ 12 صدیوں میں ان کے سوا شرک کو مٹانے والا کوئی نہ تھا، بلکہ لوگ اسی طرح شرک میں گرفتار تھے جس طرح بعثت رسولی کے وقت تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اس طرح یہ انہوں نے وہ شو کرنے کی کوشش کی، ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ تو حضرت نیچے فرماتے ہیں نقل کفر نہ باشد، یعنی جو کفریہ کلمات ہوتے ہیں وہ جب نقل کیے جاتے ہیں کسی مقاصد کے لیے تو وہ پھر کفر نہیں ہوتے۔ نمبر 1، صحیح معنوں میں اسلامی جہاد سرزمین ہند پر ایک ہی مرتبہ ہوا، اور یہ وہی جہاد تھا جس کے امیر سید احمد بریلوی اور سپہ سالار شاہ اسماعیل تھے۔ یہ بات ہے جی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب، یہ کتاب کا نام ہے جس میں اس کا تعارف کروایا گیا ہے، اور تالیف ہے جی شیخ احمد عبد الغفور عطا، اور ترجمہ اس کا شیخ محمد صادق خلیل نے کیا ہے۔ اس کا جی غالباً صفحہ، کتاب یہ ہے، یہاں کچھ مٹا ہوا ہے، غالباً صفحہ 17 ہے یا 27 ہے یا صرف 7 ہے یا 37 ہے، بعد میں انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے۔ تو یہ حوالہ اس کتاب کا ہے۔ اس میں یعنی یہ دیکھیں کہ ہندوستان میں صرف ایک دفعہ جہاد ہوا، آپ اندازہ لگائیں اسے۔ نمبر 2، پوری 1200 سال کی تاریخ میں یہ دو یعنی شاہ اسماعیل دہلوی اور سید احمد بریلوی اللہ کے بندے ایسے نظر آتے ہیں جنہوں نے تمام نفسانی اور ملکی اغراض سے اور تمام جاہلی تعصبات و خواہشات سے پاک ہو کر صرف اس لیے جنگ کی کہ خدا کی زمین پر خدا کا حکم جاری ہو۔ یہ دوسری یعنی دور از کار اور غلط اور سفید جھوٹ۔ ان دونوں کا رشتہ محمد بن عبد الوہاب سے ان کے غلاموں نے یوں جوڑا کہ جس طرح طرابلس میں شیخ محمد بن عبد الوہاب نے بھٹکتی ہوئی انسانیت کو معبود حقیقی کے دامن سے وابستہ کرنے کی کوشش کی، اسی طرح ہندوستان میں سید احمد شہید
اور شاہ اسماعیل نے خالق و مخلوق کا رشتہ از سر نو جوڑنے کی کوشش کی، جبکہ حقیقت میں کیا ہے کہ انہوں نے خالق اور مخلوق کا رشتہ توڑا۔ انہوں نے اسلام کو غلط انداز میں پیش کیا، توحید کی غلط تشریح کی، اور صرف محمد بن عبد الوہاب نجدی کے اعلی کار بن کر اس کی تعلیمات کو پھیلایا اور مسلمانوں کے میں افتراق اور انتشار ڈال دیا انہوں نے، جو آج 2023، جو اس وقت تک نومبر 2023 میں بات کر رہا ہوں، آج تک پھر یہ مسلمانوں میں انتشار ختم نہیں ہوا، یہ فرقہ واریت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ضروری ہے کہ ان اسباب کا مطالعہ کیا جائے، اسی لیے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ یہ جو اصل باتیں ہیں پہلے ان کو مطالعہ کرو، ان کو سمجھو، یہ ہیں وہ اصل وجوہات جن کی وجہ سے یہ فرقہ واریت پھیلی ہے۔ جب تک ان باتوں کو ختم نہیں کیا جائے گا یہ فرقہ واریت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ شاہ اسماعیل کی مدح سرائی اور ابن تیمیہ سے نسبت کا قصہ یوں سنایا۔ اگرچہ شاہ اسماعیل نے، یہ بھی اسی کتاب کا حوالہ ہے شیخ الاسلام کا، اگرچہ شاہ اسماعیل نے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ کر ٹھیک روش اختیار کی جو ابن تیمیہ نے کی تھی۔ ابن تیمیہ جو ہے وہ وہابیہ کا استاد اول ہے۔ شیخ نجدی کی قصیدہ خوانی یوں کی، آگے ہے جی، نجد کے شیخ نے چونکہ عباد قبور کے خلاف جتنے بھی میں نے عرض کیا نا کہ انبیاء کی قبریں مسمار کی، صحابہ کی کتنی، یہ تو اخبارات میں بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لوگوں نے اپنی مختلف کتابوں میں بھی لکھی، اخبارات اور رسائل بھرے پڑے ایسے کہ کیا کیا انہوں نے ظلم کیا حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور جنت البقیع میں جتنے بھی مزارات تھے، جتنے بھی گنبد تھے اور قبریں نمایاں تھیں، سب مسمار کر ڈالی، شرکیہ مقامات منہدم کر دیے تھے۔ اس لیے ہند کے قبر پرستوں کو بھی شاہ اسماعیل کی کامیابی مقابر کے انہدام پر منتج ہوتی نظر آئی۔ ادھر اس نے چونکہ ادھر انہدام کروایا تھا تو شاہ اسماعیل نے ادھر کوشش کی۔ انہوں نے عوام الناس کو بتایا کہ سفر جہاد کے لیے رخصت ہوتے وقت شاہ صاحب نے دہلی میں فرمایا تھا کہ اس مہم سے فارغ ہو جاؤں تو خواجہ نظام الدین کی خانقاہ بھی گرا دوں گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک دہلی میں شاہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، شاہ نظام الدین اولیاء جو اتنی بڑی ہستی ہیں، حضرت بابا فرید، شیخ الاسلام بابا فرید گنج شکر پاک پتن والے کے خلیفہ ہیں، تو ان کا مزار، ان کی خانقاہ موجود ہے۔ تو یہ آپ نے سنا کہ سید احمد بریلوی اس وقت کیا کہہ رہا تھا کہ میں اس مہم سے فارغ ہو جاؤں نام نہاد تو پھر میں خواجہ نظام الدین کی خانقاہ بھی گرا دوں گا۔ یہ حوالہ بھی اسی کتاب کا ہے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب۔ آگے ناپاک جسارت، صحابہ کرام کی قبور مبارکہ کو شرکیہ مقامات جان کر گرانے والے بدقسمت کے زمانے، اور اس کی کارروائیوں کو محبوب خدا کے زمانے اور عظیم ترین کارناموں سے برابر کرنے کی ناپاک جسارت یوں کی کہ محمد بن عبد الوہاب 12ویں صدی ہجری کے مجدد دین میں شمار کی جاتے ہیں۔ یعنی جب اس خبیث نے یہ کام شروع کیے الٹے، سراسر اسلام کی تعلیمات کے خلاف صحابہ کی قبریں گرائیں، تو اس کو یوں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جناب وہ شرک کے خلاف کر رہے تھے، جنہوں نے پوری محنت اور جافشانی کے ساتھ سرزمین حجاز جو جاہلیت کے اندھیرے میں ڈوب چکی تھی اور شرک و بدعت کی وہی کیفیات پیدا ہو چکی تھیں جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے وقت تھی۔ یہ اسی کتاب کا حوالہ ہے۔ تو اہل اسلام ہر قسم کے تعصب سے بالاتر ہو کر ان مندرجہ عبارتوں، یہ جو 6 عبارتیں ہیں، ان عبارتوں اور چند سطروں کو دیانت و امانت کے میزان پر تول کر فیصلہ کیجیے۔ کیا بغیر کسی پیچ و تاب کے ان عبارتوں کا یہی مطلب نہیں کہ شاہ اسماعیل کے ماننے والوں کی نگاہ میں 1200 سال میں ان جیسا کوئی دوسرا نہ تھا؟ اسلامی جہاد بھی صرف ان دونوں نے کیا۔ طرابلس میں بھٹکی ہوئی دنیا کو معبود حقیقی کے دامن سے وابستہ صرف ان کے شیخ نے کیا، یعنی محمد بن عبد الوہاب نے، اور ہندوستان میں نئے سرے سے خالق و مخلوق کا رشتہ سید بریلوی اور اسماعیل دہلوی نے جوڑا۔ کیا یہی سے نتیجہ نہیں نکل رہا؟ گویا خود ان دونوں کے آباء و اجداد بھی خدا سے کٹ کر کفر و شرک کی رو میں بہہ چکے تھے۔ اور ان کے آباء و اجداد کون ہیں؟ یہ پوتا ہے نا، شاہ اسماعیل پوتا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا، اور شاہ عبدالعزیز دہلوی محدث دہلوی کا یہ بھتیجا ہے۔ تو اب سمجھ لو کہ شاہ ولی اللہ بھی نعوذ باللہ معاذ اللہ کفر و شرک میں مبتلا تھے،
اور شاہ عبدالعزیز دہلوی بھی کفر شرک میں مبتلا تھے، اور شاہ عبد القادر بھی کفر شرک میں مبتلا تھے۔ اس کا تو پھر یہی مطلب ہوا۔ شاہ اسماعیل کی روش وہی تھی جو ابن تیمیہ کی تھی۔ شیخ نجدی نے صحابہ کرام کی قبور مبارکہ کو مقامات شرکیہ کہہ کر گرایا، ان کی بے حرمتی اور حد درجہ گستاخی کی۔ آثار صحابہ کو، اور جتنے بھی آثار تھے قبر کے علاوہ بھی کوئی اثر صحابہ، کوئی کمرہ، کوئی گھر، کوئی ایسی جگہ موجود تھی تو اس کو بھی اس نے مٹا دیا۔ اہل اسلام کے محبوب معمولات کو شرک قرار دیا، اور اسی بدقسمت کی پیروی میں شاہ اسماعیل نے خواجہ خواجگان خواجہ نظام الدین مرحوم کی خانقاہ کو گرانے کا اپنا بد ارادہ ظاہر کیا۔ کیا آخری عبارت سے صاف ظاہر نہیں؟ حضرت ریاض الملت فرماتے، کیا آخری عبارت سے صاف ظاہر نہیں کہ شیخ نجدی کے وقت سرزمین حجاز میں شرک و بدعت کی وہی کیفیت تھی جو بعثت نبی کے وقت تھی؟ کیا اس بدترین عبارت کے پیش نظر ان ظالموں کی نگاہ میں اس وقت کوئی مسلمان نہ تھا؟ مسلمانوں کو ان گمراہ کن لوگوں کی سازش سے بچنے کے لیے فقیر نے یہ کتاب لکھی ہے، یعنی مینار حقیقت۔ اللہ تعالیٰ سادہ لو مسلمانوں کو دین کے ان ڈاکوؤں سے بچائے جو تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو برگشتہ کر کے تعلیم دہلوی یعنی شاہ اسماعیل دہلوی اور تعلیم نجدی یعنی محمد بن عبد الوہاب نجدی کی طرف بلا رہے ہیں۔ اب جی وہ جو محمد بن عبد الوہاب تھا، جس کی پوری ہم آپ کو کہانیاں اور اس کی تاریخ سنائیں گے آگے جا کر، اس کی بارے میں دیوبندیوں کا نظریہ ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں دو دیوبندی رہنماؤں کی عبارتیں حضرت نے پیش کی۔ پہلی کہ محمد بن عبد الوہاب کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں، یعنی وہابی کس کو کہتے ہیں؟ محمد بن عبد الوہاب کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں۔ ان کے عقائد عمدہ تھے۔ محمد بن عبد الوہاب کو لوگ وہابی کہتے ہیں، وہ اچھا آدمی تھا۔ پہلی عبارت ہے جی مولوی رشید احمد گنگوئی دیوبندی کی فتاوی رشیدیہ صفحہ 235۔ مولوی رشید احمد دیوبندی محمد بن عبد الوہاب نجدی کو اس کے عقائد کو عمدہ مانتا تھا، جس کا اجمالی ابھی ہم نے ذکر کیا کہ اس نے کیا کچھ کیا۔ اس نے سب کوئی مشرک بنا دیا، صحابہ کے قبریں منہدم کر دیں اور آثار مٹا دیے، اور سب کوئی مشرک اور کافر کر ڈالا۔ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے فتاوی رشیدیہ کا مصنف مولوی رشید احمد گنگوئی دیوبندی کہ ان کے عقائد عمدہ تھے۔ اور دوسرا بھی فتاوی رشیدیہ صفحہ 92 مطبوع سعیدی قرآن محل کراچی، یہ حوالہ ہے کہ وہ اچھا آدمی تھا۔ یہاں سے اندازہ لگائیں۔ اب دوسری عبارت جی وہ ہے الشہاب الثاقب کتاب کی، کہ صاحب محمد بن عبد الوہاب نجدی ابتدا 13ویں صدی نجد عرب سے پیدا ہوا۔ یہ جو نجد ہے نا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہت کا اظہار کیا تھا، جب کسی صحابی نے کہا کہ حضور ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کریں، تو آپ نے فرمایا کہ وہاں شیطان کا سینگ پیدا ہوگا۔ تو محدثین اور شارحین فرماتے ہیں کہ شیطان کے سینگ سے مراد یہی محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے، جس نے فتنے برپا کیا اور تحریک وہابیت چلی اس سے۔ انشاءاللہ حدیث نجد کو آگے جا کر ہم مکمل پڑھیں گے اور اس کی مکمل جزیات اور ساری تشریح آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اور چونکہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا، اس لیے اس نے اہل سنت و جماعت سے قتل و قتال کیا۔ یہ اب عبارت ہے جی دوسرے دیوبندی کی۔ اب آپ نے دیکھا کہ پہلا دیوبندی جس کا نام ہے مولوی رشید احمد دیوبندی، جس کی کتاب ہے فتاوی رشیدیہ، اس کے صفحہ 235 اور صفحہ 92 پر وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی عقائد عمدہ تھے۔ محمد بن عبد الوہاب کے جو مقتدی ہیں ان کے عقائد عمدہ تھے اور وہ اچھا آدمی تھا۔ محمد بن عبد الوہاب اچھا آدمی تھا، یہ کہہ رہا ہے مولوی رشید احمد گنگوئی دیوبندی فتاوی رشیدیہ میں۔ اور دوسرا دیوبندی الشہاب الثاقب کتاب کے صفحہ 42 میں یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا، یہ کہتا ہے کہ اس کے عقائد عمدہ تھے، اور ایک دیوبندی کہتا ہے کہ اس کے عقائد عمدہ تھے، دوسرا دیوبندی کہہ رہا ہے کہ وہ عقائد فاسدہ رکھتا تھا۔ خیالات باطلہ یعنی جھوٹے خیالات تھے، اس کے جھوٹے نظریات تھے، اس کے فاسد اور غلط اس کے عقائد تھے، اس لیے اس نے اہل سنت والجماعت سے قتل و قتال کیا۔
کہ اس نے وہ اہل سنت و جماعت میں سے نہیں تھا، اس کے خیالات باطلہ تھے، عقائد اس کے فاسدہ تھے، اور اس نے اپنے مذموم مقاصد پورے کرنے کے لیے اہل سنت والجماعت، یہاں والجماعت لکھا ہوا ہے چونکہ یہ کوٹیشن ہے تو ہم اس میں لام نکال نہیں سکتے، ویسے ہونا چاہیے تھا اہل سنت و جماعت یا اہل السنت والجماعت، دونوں جگہ لام ہونا چاہیے تھا۔ چونکہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا، اس لیے اس نے اہل سنت والجماعت سے قتل و قتال کیا۔ الشہاب الثاقب، جس کتاب کا حضرت نے حوالہ دیا ہے وہ تمام کتابیں خاکسار کے پاس موجود ہیں اور مختلف اہل علم کے پاس بھی موجود ہیں، آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ آگے لکھا اسی کتاب میں صفحہ 43 میں لکھا، وہ ایک ظالم و باغی و خونخوار اور فاسق شخص تھا، یعنی وہ ظالم بھی تھا، ظلم کرتا تھا، قتل کرتا تھا، باغی تھا یعنی اس نے دین حق سے بغاوت کی، خونخوار کا مطلب یہ خون پینے والا یعنی وہ قتل کرتا تھا، فاسق شخص تھا یعنی اس کے اعمال اور اس کے کام سبھی فسق و فجور سے بھرے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے اہل عرب کو خصوصاً اس کے اور اس کے اتباع سے دلی بغض تھا۔ تو باقی جو اہل عرب تھے وہ اس سے بھی بغض رکھتے تھے، محمد بن عبد الوہاب نجدی سے، اور اس کے اتباع یعنی اس کے جو ماننے والے ہیں ان سے بھی دلی بغض تھا، کیونکہ وہ تھا جو ایسا ظالم تھا، باغی تھا، خونخوار تھا اور فاسق تھا، بقول مصنف الشہاب الثاقب۔ اور اس قدر ہے کہ اتنا قوم یہود سے، نہ نصارہ سے، نہ مجوس سے، نہ ہنود سے، یعنی لوگ اس سے اتنا بغض رکھتے تھے محمد بن عبد الوہاب نجدی اور اس کے ماننے والوں سے، کہ اتنا بغض تو وہ نہ قوم یہود سے رکھتے تھے، نہ نصارہ سے رکھتے تھے، نہ مجوس سے رکھتے تھے، نہ ہنود یعنی ہندوؤں سے۔ اسی کتاب کی تیسری عبارت ہے جو صفحہ 43 پر موجود ہے، وہ پہلی 42 پر موجود تھی اور یہ 43 پر ہے، اور یہ کتاب بھی خاکسار کے پاس موجود ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب کا عقیدہ تھا کہ جملہ اہل اسلام و تمام مسلمانان دیار مشرک و کافر ہیں، یعنی محمد بن عبد الوہاب اتنا خبیث شخص تھا، اتنا غلیظ شخص تھا، اتنا ضدی اور جھوٹا اور کاذب شخص تھا، وہ اپنے زمانے میں یہ دعویٰ کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ مجھے اور میرے ماننے والوں کو چھوڑ کر باقی جملہ دیار میں، تمام ممالک میں جتنے بھی اہل اسلام ہیں اور جتنے بھی مسلمانان ہیں وہ مشرک ہیں اور کافر ہیں۔ یہ الشہاب الثاقب کی جو عبارت ہے یہ پھر سنیں، محمد بن عبد الوہاب کا عقیدہ تھا کہ جملہ اہل اسلام و تمام مسلمانان دیار مشرک و کافر ہیں۔ آگے سنیں، اور ان سے قتل و قتال کرنا، ان کے اموال ان سے چھین لینا حلال اور جائز بلکہ واجب ہے۔ اور ساتھ ہی وہ کہتا تھا کہ یہ جو ہیں جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی ملکوں میں رہتے ہیں، اور ظاہر اس میں ہندوستان بھی شامل، تو وہ کہتا تھا کہ یہ چونکہ مشرک ہیں اور کافر ہیں تو ان سے قتل و قتال کرنا واجب ہے، اور ان کی جو مال و دولت ہے وہ چھین لینا حلال ہے، جائز ہے بلکہ واجب ہے۔ واجب جو ہے نا وہ فرض کے معنی میں بھی ہوتا ہے کہ لازم ہے ہر حال میں۔ اب آپ مسلمانوں اندازہ لگاؤ کہ یہ شخص کیسا خبیث شخص تھا، جو ایک طرف اس نے قتل و قتال کیا اپنے زمانے میں، لوگوں کو مشرک و کافر بنا کر ان کی دولتیں لوٹیں، ان کے مکانات گرائے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے فرقے کی بنیاد ڈال دی جس نے مسلمانوں میں دراڑ ڈال دی، اور آج تک مسلمان جو ہے وہ پھر مسلمانوں میں اتفاق اس طرح نہ ہو سکا، مسلمان آگے نہ بڑھ سکے، اور آج تک مسلمان کافروں، یہودیوں اور انگریزوں اور نصارہ اور باقی جو ملحدین ہیں ان کے پنجے میں محبوس ہیں، وہ کیا معیشت کے اعتبار سے اور کیا دیگر حوالوں سے۔ اصل اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو اس طرح مسلمانوں کو ان کاموں پہ لگا دیا گیا کہ وہ ایک دوسرے کو مشرک اور کافر کہنے لگے، کوئی کسی کو مشرک بنا رہا ہے، کوئی اپنی براءت کا اظہار کر رہا ہے، کوئی دوسرے کو مشرک اور کافر کہہ رہا ہے۔ اب آپ نے دیکھا، حضرت فرماتے ہیں کہ متضاد فتووں سے حقیقت واضح ہو گئی۔ پہلا فتویٰ جو مولوی رشید احمد گنگوئی دیوبندی کا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کے عقائد عمدہ تھے محمد بن عبد الوہاب کے، اور وہ اچھا آدمی تھا، یہ فتاوی رشیدیہ میں۔ اور جو دوسرے دیوبندی ہے شہاب الثاقب والا، یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ظالم تھا، باغی تھا، خونخوار تھا، فاسق تھا، اور وہ اس نے بہت ہی ظلم کیا،
اور خیالات باطلہ رکھتا تھا اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا. تو یہ دونوں متضاد فتوے آپ نے پڑھ لیے دونوں دیوبندیوں کے. یہ دونوں فتوے دیوبندیوں کے اکابر کے ہیں. گو ان میں تضاد اور زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن ان سے یہ حقیقت بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ وہابی اللہ والا نہیں، نجدی والا ہے. یہ جو کچھ لوگوں نے بنا دیا کہ جی الوہاب اللہ کا نام ہے، تو پھر وہابی سے مراد یہ ہے کہ اللہ والا. یہ غلط جو ہے وہ توضیح ہے، بلکہ وہابی اس کو کہتے ہیں جو محمد بن عبد الوہاب کو ماننے والا. اور یہ دونوں فتاوی رشیدیہ میں مولوی رشید احمد کو گوئی نے لکھ دیا اور ادھر شہاب الثاقب میں لکھا گیا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جو اہل اسلام پر ظلم کرتا ہے، وہابی وہ ہے جو اہل اسلام پر ظلم کرتا ہے اور مسلمانوں کو کافر و مشرک کہتا ہے. اس بارے میں دیگر معلومات اور بخوشی وہابی کہلانے کی حقیقت آئندہ کسی جگہ بیان ہوگی. تو یہ ابتدائی امور تھے. اچھا، اب جو بعد میں چونکہ اس کتاب میں تو میں نے کہا نا کہ پہلے بھی بتا دیا ہے پچھلی قسط میں بھی کہ گستاخانہ عبارتیں وہابیوں اور دیوبندیوں کی بیان کی گئی ہیں. تو حضرت نے پھر یہاں سے گستاخانہ عبارتوں کا آغاز کر دیا ہے، لیکن ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے جاتے ہیں. اگلی قسط میں ہم مزید محمد بن عبد الوہاب کا تعارف کروائیں گے اور کیا کیا اس نے ظلم کیے اور وہ کس طرح انگریزوں کا گماشتہ بن کر اس نے مسلمانوں میں فرقہ واریت پیدا کی اور ظلم اور فسق اور فجور کی طرح اس نے ڈالی. یہ انشاءاللہ ہم تیسری قسط میں جب بھی موقع ملے گا ہم بیان کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس گفتگو کو غور سے سنیں، اپنے علم میں اضافہ کرنے کے بعد اپنے احباب تک اس ویڈیو کو پہنچائیں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کار خیر میں، اس صدقہ جاریہ میں شامل ہو کر اپنی آخرت کا بھلا کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.